السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو۔ آج سے 8-9 دن پہلے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سیف غزہ کمپین کے نام سے ڈی چوک اسلام آباد پر ایک دھرنا دیا گیا۔ پہلے بھی کافی دفعہ غزہ کے حق میں لانگ مارچ کیے گئے، لیکن پولیس کا رویہ اتنا بدترین تھا کہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کسی مسلم ملک میں مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ دنیا کے ڈیفرنٹ ممالک میں کافی مہینوں سے فلسطینیوں کے لیے اور غزہ کے حق میں کمپینز جاری ہیں، لیکن پاکستان میں ایسی کوئی کمپین نظر نہیں آ رہی تھی۔ بٹ اس دفعہ سیف غزہ کمپین کے نام سے ایک زبردست انیشیٹو لیا گیا۔ جماعت اسلامی کے رکن سابق سینیٹر مشتاق احمد اس کمپین کی سربراہی کر رہے تھے، اور بہت سی ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اس کمپین میں شامل تھے، اور بچوں اور خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی اس کمپین میں موجود تھی۔ اور یہ دھرنا بہت پرامن طریقے سے چل رہا تھا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں تھی، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کو وائلیٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ لیکن پولیس پھر بھی اسٹوڈنٹس کو پکڑنے کی کوشش کرتی رہی، اور سینیٹر مشتاق اور ان کی وائف کے خلاف کافی پرچے بھی کاٹ چکی ہے۔ لیکن 20 مئی کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ بطور پاکستانی مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی، اور اس بات کا اندازہ ہوا کہ مسلمان کا دشمن کوئی اور نہیں، مسلمان ہی ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک دھرنا ہے، تو ان کارکنوں کا کھانا پینا سونا سب ڈی چوک پر ہی ہوتا ہے۔ رات کے 2:50 پر سینیٹر مشتاق کمپین سے فارغ ہو کر اسی مقام پر اپنا فون استعمال کر رہے تھے، اور ان کے قریب ہی کچھ کارکن زمین پر سو رہے تھے۔ اسی دوران وہاں کے عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ 100 یا 120 کی سپیڈ پر یارس گاڑی آتی ہے، جس کا مقصد سینیٹر مشتاق کو ہٹ کرنا تھا، لیکن سڑک پر 4-5 لوگ سو رہے تھے، یہ گاڑی ان کے اوپر سے گزر گئی۔ یہاں پر ایک چیز کو نوٹس کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اٹیک پری پلان تھا، کیونکہ گاڑی والا ڈرنک ہوتا یا اوور سپیڈنگ کر رہا ہوتا تو وہ کبھی واپس نہیں مڑتا اور دوبارہ اٹیک نہ کرتا، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ گاڑی والا واپس مڑا اور مظاہرین پر دوبارہ گاڑی چڑھا دی۔ سینیٹر مشتاق کو تو اللہ نے بچا لیا، لیکن 2 معصوم جانیں اس واقعے میں چلے گئیں، مطلب ایٹ دا اسپاٹ ہی گاڑی کے ہٹ کرنے کے بعد وفات پا گئے، اور باقی 3 یا 2 کارکن ہاسپٹلائزڈ ہیں، اور ایک کی سچویشن اتنی ورس ہے کہ اس کے چہرے کی حالت ایسی نہیں رہی کہ اسے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے۔ اور اس سے بھی بڑی بات جو یہاں پر نوٹ کرنی چاہیے کہ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ اٹیک سے 10-15 منٹ پہلے اسٹریٹ لائٹس آف کر دی گئی تھیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ پولیس کہاں تھی؟ پولیس ایز یوزول سامنے کھڑی تھی، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں بیٹھا تھا وہیں پہ گاڑی چڑھائی دی اس نے، اور یہاں گاڑی جو ہے کھڑی رہی، پھر ہمارے کیمپ سے نکل کر پھر کھڑی رہی۔ ہم نے پولیس کو دہائیاں دی کہ مارو اس کو گولی مارو، اس کو پکڑو۔ پولیس نے اس کو نہیں پکڑا، اور آرام سے وہ یہاں سے چلا گیا۔ ہمارے 2 کارکن زخمی، ہمارا 1 کارکن شہید ہو گیا۔ ساری پولیس والی کڑی تھی ارد گرد، کسی پولیس والے نے حرکت نہیں کی۔ پولیس کے ساتھ وہ گاڑی کھڑی رہی 2-3 منٹ، پھر اس کے بعد پھر ہماری کیمپ کے اوپر سے گزر گئی، دوسری طرف کھڑی رہی 2-3 منٹ، اور پھر منت کرتے رہے ہم پولیس والوں کو کہ اس کو مارو۔ پولیس نے اس کو نہیں مارا، اور وہ یہاں سے چلا گیا۔ تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اور جب فوٹیج دیکھنے کی کوشش کی گئی تو بتایا گیا کہ اس وقت سیف سٹی کیمراز کام نہیں کر رہے تھے۔ اب یہ ریڈ زون ایریا ہے جہاں پر سیکیورٹی ہمیشہ ہائی الرٹ رہتی ہے، تو پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ اور کوئی CCTV فوٹیج بھی اویلیبل نہیں ہے۔ اب انویسٹیگیشن ہوئی ہے، اور کچھ ایسا پتہ چلا ہے جو سب سے زیادہ شاکنگ ہے۔ یہ آپ سنیے، سینیٹر مشتاق بتا رہے ہیں کہ حملہ کرنے والا کون تھا، جو غزہ کے حق میں اٹھنے والی ایک آواز سینیٹر مشتاق کو بھی مارنا چاہتا تھا۔ FIR اور جو مجرم ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلات شیئر کر دی گئی ہیں کہ یہ جو ڈرائیور تھا گاڑی کا، جو ہمارے دھرنے کے اوپر چڑھا دی گئی تھی گاڑی، وہ ایک آرمی آفیسر ہے، اور ایک بڑے آرمی آفیسر کا بیٹا بتایا جاتا ہے، اور گاڑی انٹیلیجنس ایجنسی کی گاڑی تھی۔ قاتل کسی صورت میں بچنا نہیں چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور اور مؤثر۔ گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں میں دوسرے نمبر پر ہے قتل ناحق، جس کے لیے سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ اگر کسی نے ایک انسانی جان کو بھی قتل کیا ناحق فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو یہ ایسے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو ہلاک کر دیا۔ انسانی تمدن جو ہے، یہ جو انسان مل جل کر رہتے ہیں، اس کی بنیاد ہے ایک دوسرے کے نفس، ایک دوسرے کی جان کا احترام، اور ایک دوسرے کے مال کا احترام۔ ٹھیک ہے، اس کی جان کا احترام کرنا ہوگا۔ وَالَّذِينَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے جسے حرام کر دیا، انسانی جان نہیں لی جا سکتی ناحق۔